کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ گھر میں آتے ہیں، آنے کے بعد اس انداز میں گھر میں انٹری کرتے ہیں کہ آپ کیا کہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایسے آتے ہیں جیسے چنگیز خان کی اولاد ہو، ایسے گھر میں انٹری کرتے ہیں جیسے کوئی جلاد ہو، کوئی ڈکیت ہو، اس طریقے سے آتے ہیں، چہرہ بنا کر آتے ہیں اور رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر بچے بھی اپنے باپ کو دیکھ کر چمٹنے کے بجائے، اس کے پاس بھاگے آنے کے بجائے، کیا ہوتا ہے عام طور پر گھروں میں جب باپ گھر میں آتا ہے تو سارے بچے آ کر چمٹ جاتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابو میرے لیے آپ کیا لے کر آئے، بیٹی پوچھ رہی ہوتی ہے ابو میرے لیے میں نے جو آپ کو بتایا تھا لانے کے لیے آپ کیا وہ لے کر آئے، ایسا کرتے ہیں عام طور پر۔ لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جب ان کے گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد کیا ہوتا ہے بچے ان سے دور ہو جاتے ہیں، بھاگتے ہیں اور امی کے گود میں جا کر چھپ جاتے ہیں، کہیں اور چھپ جاتے ہیں، کسی اور کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا خوف طاری کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی غرض کی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی یہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیوی بھی پریشان کہ پتہ نہیں یہ انسان آیا اب کیا کرے گا، بچوں کو مارے گا، مجھے ستائے گا، الٹا سیدھا کہے گا، چلائے گا، یہاں تک کہ اتنا زور سے چلائے گا کہ پڑوس تک بھی آواز پہنچ جائے گی کہ گھر میں کچھ ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ ابھی یہ بندہ آ گیا، بس یہ فساد کی جڑ ہے، کچھ نہ کچھ کرے گا، کبھی گالی دے گا، کبھی مارے گا، کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو بیوی بھی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، سہمی ہوئی رہتی ہے، بچے بھی سہم جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں۔ اچھا، یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے بندے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا جو ہے نا گھر کے اندر بڑا کنٹرول حاصل ہے، ہم بیوی کو یہ کہتے ہیں تو فوراً کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، بیوی مجھے عزت دیتی ہے اور جو ہے مکمل ہمارا خیال کرتی ہے۔ میرے بچے جو ہیں کیا مجال ہیں کہ میرے بچے میرے سامنے کھیلنا شروع کر دیں، اسی طریقے سے کوئی گالی دے دے زبان سے نکال دیں، اسی طریقے سے کوئی بد تہذیب والا کام کر لیں، کیا مجال ہے۔ اتنا میں نے گھر کے اندر اپنا کنٹرول جمایا ہوا ہے۔ بھائی اس کو کنٹرول نہیں کہتے ہیں، سمجھ رہے ہو، اس کو کنٹرول نہیں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اگر بچے ہی آپ سے دور بھاگنے لگے، دیکھو ایک باپ کا گھر کے اندر کنٹرول ضروری ہے، باپ کا رعب در ہونا ضروری ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ باپ کو وہ ہلکے میں لے لیں، ایسا نہیں، باپ تو باپ ہونا چاہیے، مگر اتنا بھی سخت نہ ہو کہ بچے آپ سے دور بھاگنے لگے، بیوی آپ سے محتاط رہنے لگیں، اور اسی طریقے سے پریشان ہو جائیں، خوف زدہ رہیں، آپ سے دل کی باتیں نہ کر پائیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بادشاہ ہیں اور رعایا کی طرح فیل کریں اپنے آپ کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کی شریک حیات ہیں، آپ کے بچے آپ کے گھر کے اندر، آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کے بچے آپ کے ڈر کی وجہ سے بھی کچھ کام کریں اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے بھی، آپ بلائیں اپنے بچوں کو تو آ جائیں، آپ بچوں سے کہیں کہ بیٹا یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے تو بچے نہ کریں، سمجھ رہے ہیں۔ تو آپ کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، ایسا نہیں کہ گھر میں آنے کے بعد ہی فوراً مارنا شروع کر دیا، ابے تو اسکول گیا تھا نہیں گیا، چل دو چمیٹ مار دیا، اور تم گئی تھی اسکول، گئی تھی ٹیوشن، گئی تھی نہیں گئی تھی، دو چمیٹ لگا دیا اس کو۔ بیوی سے پوچھا یہ چاول کچا کیوں ہے، یہ جو ہے سالن اس میں نمک زیادہ ہو گیا، اس میں تیکھا زیادہ ہو گیا، مرچ زیادہ ہو گئی ہے، اسے بھی دو چماٹ لگا دیا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی کہ گھر میں آ کر جلاد بن جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے، بچوں کے درمیان بغاوت پھیلتی ہے، بچے پھر اس طرح بگڑ جاتے ہیں، اس طرح بگڑ جاتے ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں، ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس طرح بگڑ جاتے ہیں، ایسے پھر باغی بن جاتے ہیں، پھر باپ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ باپ چاہے ہزار چلائے، ہزار مار لیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہے کہ بھائی ابو کو مارنا ہے، چلانا، اور ہمارا کام الٹا کرنا، جو کہیں گے جو بتائیں گے اس کا خلاف ہی ہم کریں گے، اس کے خلاف کریں گے، الٹا ہی کریں گے۔ ہم چونکہ خراب ہیں ابو کی نظر میں تو ہم ہمیشہ خراب رہیں گے۔ اس طریقے سے بغاوت پھیلتی ہے، اس طریقے سے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے۔ عام طور پر
ایسے مرد جو یعنی جن کی باہر نہیں چلتی، ایسے لوگوں کو بارے میں آپ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ یعنی ان کی باہر نہیں چلتی، باس کے سامنے جھک جھک کر سلام کریں گے، السلام علیکم، خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے۔ وہی بندہ جب گھر میں آتا ہے بالکل چنگیز خان کے اولاد بن جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب ہماری باہر نہیں چل رہی تو کم سے کم کہیں تو چلے، تو گھر میں آ کے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ مرد نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ مرد وہ ہوتا ہے جس کی باہر چلے، گھر کے اندر وہ آرام سے شریف بن کر بیٹھا رہے۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یعنی پاس ایک شخص آیا جو اپنی بیوی سے پریشان تھا۔ شخص آیا، ٹھیک ہے، آتے آتے پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے تک پہنچا، اندر سے آواز آ رہی تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محترمہ کی، ان کی بیوی کی آواز آ رہی تھی، وہ حضرت عمر پر چیخ رہی تھی۔ یعنی کون؟ سمجھ رہے ہو؟ امیر المؤمنین، بادشاہ وقت، شہنشاہ وقت پر کون چلا رہی ہے؟ ان کی بیوی چلا رہی ہے۔ یہ سن کر جو ہے مایوس ہو کر چل دیے، یعنی الٹے پاؤں لوٹ کر چل دیے۔ ان کو لگا یار جہاں ہم اپنا فریاد لے کر آئے ہیں ان کے گھر کا یہ حال ہے، تو ہم کیا فریاد لے کر جائیں اور ان کو کیا بتائیں، اپنا دکھ درد کس کو یعنی کس سے شیئر کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ کوئی تو دروازے پر آیا تھا اور ریٹرن وہ جا رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا کہ بھئی آ جاؤ، کیا بات ہے، تم آئے ہو اور چل دیے، کیا بات ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے، میں تنگ آ گیا ہوں، اپنی بیوی سے پریشان آ گیا ہوں، وہ زبان دراز ہے، چیختی چلاتی رہتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ یعنی خلیفہ ہیں، بادشاہ وقت ہے، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے، اور کیا جلال ہے حضرت عمر کے پاس، کیا جلال تھا، ٹھیک ہے، جلالی آدمی تھے، اس کے باوجود حضرت عمر کہنے لگے ان کو چیخنے دو، چلانے دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے تم گناہ سے محفوظ ہو، یہ تمہارے بچے کا خیال رکھتی ہیں، اور اسی طریقے سے تمہارے روٹی بناتی ہیں، تمہارے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، پورا دن گھر کو سنبھالتی ہے، تمہاری امانت کی حفاظت کرتی ہے۔ تو یہ اگر کبھی کبھار بھڑک جائیں، چیخنے لگے، تو اس کو زیادہ جو ہے نا یعنی دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو بندہ سمجھ گیا۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی عورت پر، اپنی بیوی پر رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک رعب تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ آپ کو ہلکے میں نہ لے اور آپ کی بات ٹالتی رہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ رعب جمانے کے چکر میں فرعون بن جائیں، چنگیز خان کی اولاد بن جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یعنی رعب جمانے کے چکر میں جو ہے نا کچھ بھی کریں، الٹا سیدھا کریں۔ یقیناً مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ حاکم بنایا عورتوں پر۔ اب حاکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ حکم چلاتا رہے اور ہمیشہ ڈرا دھمکا کر رکھا کریں۔ یاد رکھیے وہ آپ کی شریک حیات ہیں، اٹ از کال لائف پارٹنر، وہ آپ کی لائف پارٹنر ہے، ٹھیک ہے نا، شریک حیات ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، ہر دکھ میں، ہر غم میں، ہر خوشی میں، خوشی غم ہر حالت میں وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، آپ کے کپڑے دھو رہی ہے، اسی طریقے سے آپ کے لیے کھانا تیار کر رہی ہے، اور اس کے ذمے جو جو نہیں ہے وہ بھی کر رہی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے یہاں کی خواتین بڑی اچھی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آپ کبھی یورپ جائیں، کبھی امریکہ جائیں، باہر کنٹری جائیں نا، پتہ لگے گا کہ خواتین اصل میں ہوتی کیسی ہیں، وہاں کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہے، پتہ ہے، بس صرف اپنی خواہش مٹانے کے لیے وہ شادی کرتی ہیں اور پیسے حاصل کرنے کے لیے شادی کرتی ہیں، بس ایک بڑا سا فلیٹ مل جائے، پیسے مل جائے، عیاشی کر لے بس۔ باقی ان کے یہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بھائی سسر کی خدمت کرنی ہے، ساس کی خدمت کرنی ہے، اسی طریقے سے شوہر کے بھائی بہن یعنی بہنیں آ جائیں جو کہ نند ہوتی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے یہاں یہ تو تصور میں بھی نہیں ہے۔ وہ تو الگ رہتے ہیں، نہ تو اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، نہ اپنی ساس کے ساتھ، نہ اپنے سسر کے ساتھ، بالکل الگ تھلگ اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو ان کے یہاں تو تعلقات وغیرہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں ہیں ان کے یہاں۔
تو یہاں تو اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو پتہ ہے گھر کے کام کاج کرنا، سسر کی ساس کی خدمت کرنا، اور اسی طریقے سے بچوں کو دودھ پلانا، بچوں کے لیے سب کچھ کرنا، یہ ان کے ذمے نہیں ہے شرعی اعتبار سے، پھر بھی سارا کا سارا کام کرتی ہے، آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، گھر والوں کے لیے کھانا بناتی ہے، ایک باندی کی طرح کام کرتی رہتی ہے۔ اور آج دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں اسے باندی ہی تصور کیا جاتا ہے، یعنی اس کے ذمے سارا کام ہوتا ہے گھر میں، صبح سے لے کر فجر کے بعد سے لے کر سارا کام اسی کے ذمے ہے، اسی کو کرنا ہے، کوئی اور اس دنیا میں نہیں ہے، اس گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، اسی کو سارا کام کرنا ہے۔ اگر کام کرنے میں کہیں اونچ نیچ ہو جائے یا کوئی کام ادھورا رہ جائے یا کام کیا ہے اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو ساس بھی سناتی ہے، سسر بھی سناتے ہیں، الٹا جس سے امید نہیں ہے وہ بھی بندہ سناتا رہتا ہے، شوہر بھی سناتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا یار، وہ ایک عورت ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، اور اس کے ذمے سارا کام نہیں ہے، اگر کر رہی ہے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اسے اس کا احسان ماننا چاہیے نا، تو احسان کر رہی ہے ہمارے اوپر۔ یہ تو شوہر کے ذمے اپنی ماں کی خدمت کرنا، آپ کے باپ کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے سارے کام کرنا، یہ تو شوہر کے ذمے ہے۔ اگر وہ کر رہی ہے، اگر اس میں کچھ کمی رہ جائیں یار، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مارنا شروع کر دیں، پیٹنا شروع کر دیں، ڈانٹنا شروع کر دیں، یہ غیر اخلاقی باتیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ جو چاہیں اپنی بیوی کے بارے میں ساری چیزیں اس کے اندر صحیح صحیح پا جائیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، جو آپ چاہیں آپ کی بیوی وہی کریں، تو پھر تو آپ کو کہیں اور سے جو ہے نا روبوٹ کی طرح ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، منگوانا پڑے گا، اے آئی جنریٹڈ کوئی ایسی چیز منگوانی پڑے گی جو آپ کی بات بس مشین کی طرح سنتی رہے۔ کوئی مشین نہیں، انسان ہے بھائی، یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کو اللہ نے ایک ایسی پسلی سے بنایا جو ٹیڑھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب و غریب تشبیہ دی ہے عورت کے بارے میں کہ عورت تو پسلی کی طرح ہے۔ اب علماء نے اس کی تشریح کی ہے، علماء نے کہا پسلی کی طرح کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا پن رکھ دیا، یہ بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهَا، اگر تم اسے سیدھا کرنے کے لیے جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹوٹ جائے گی۔ فَكَسَرْتَهُ، تو تم اسے فَكَسَرْتَهَا، اس طرح کی غالباً حدیث ہے، یعنی حدیث کے الفاظ صحیح سے مجھے یاد نہیں ہے، خیر، یعنی اگر تم اسے سیدھا کرنے جاؤ گے تو تم اسے توڑ دو گے، ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی۔ جیسے پسلی ہوتی ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ صحیح ہوتی ہے؟ سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اچھا، ٹیڑھا ہونا بھی اسی کے اندر اس کا حسن ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ تو عیب دار ہے، یہ تو ٹیڑھی ہے، تو آپ اسے سیدھی کر دیں، سیدھی کرنے کے بعد وہ صحیح رہے گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی پسلی فی الحال ٹیڑھی ہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہنے لگے کہ بھئی ہماری پسلی ٹیڑھی ہے، مجھے جو ہے نا اپنی پسلی کو سیدھی کرنا ہے، آپ ایسا کریں ہتھوڑا وغیرہ لائیں، ٹھیک ہے، اس کی ڈینڈنگ بینڈنگ کر کے جو ہے اسے سیدھی کر دیں۔ اولاً تو وہ کرے گا نہیں، کہے گا یار تم سے بڑا بے وقوف ہم نے اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھا ہے، یہ تو نیچر ہے، یہ تو پہلے سے ہی اسی طرح ہے۔ پھر بھی اگر آپ فورس کرتے ہیں کہ بھائی نہیں مجھے جو ہے سیدھی پسلی چاہیے، مجھے ٹیڑھی، میرے بدن میں کوئی چیز ٹیڑھی ہو یہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، لہذا یہ ٹیڑھی ہے، میں چونکہ سیدھا انسان ہوں اس وجہ سے الٹی سیدھی باتیں سوچ رہا ہوں، تو میں چونکہ سیدھا ہوں میری پسلی بھی سیدھی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، تم جانو تمہارا کام جانے، میں کر دیتا ہوں۔ اب ڈاکٹر نے ڈینٹنگ پینٹنگ کر دیا، ٹھیک ہے، ہتھوڑا وغیرہ مار کے اسے کسی طرح سیدھا کر دیا، اولاً تو وہ سیدھی ہوگی نہیں، ٹوٹ جائے گی۔ اگر سیدھی بھی ہو جائے آپ کے جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، ٹھیک ہے، آپ مرتے مرتے یعنی زندہ ہی مر جائیں گے، پھر آپ کو لگے گا، درد ہوگا، تکلیف ہوگی، آپ کہیں گے یار وہی پرانی والی ٹیڑھی کر دو، ٹھیک ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے ان کو بنایا، کس طرح بنایا؟ اس طرح بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسلی سے تشبیہ دی، علماء نے بتایا، علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی ٹیڑھی سے پیدا کیا گیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پسلی سے، ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے لہذا ان کی فطرت بھی ٹیڑھی ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی رکھنا ہے. حدیث کا مفہوم ہے اگر تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو فائدہ بھی اٹھاؤ اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ. جس طریقے سے ہم پسلی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہم عورت کے ساتھ رہیں گے اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، وہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں ان کی کچھ عادتیں ایسی، ساری عادتیں آپ کے مطابق ہو جائیں، موافق ہو جائیں، تو پھر دنیا کیا ہے بھائی؟ یہ کوئی آزمائش کی جگہ نہیں ہوگی، یہ تو پھر جنت بن جائے گی. جو آپ چاہیں وہی کریں. صبح اٹھنے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی کافی بیڈ پر رہنی چاہیے، وہ بھی کر دیا. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی میں فوراً چاہوں گا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ملنے کے لیے، وہ کچھ نہ کہیں کہ ہاں ریلیکس، کوئی دقت نہیں ہے، میں آپ کے لیے کپڑے پریس کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ بنداس جائیں، کوئی روکنے والا کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ تو روبوٹ بن گئی نا. یہ تو روبوٹ کی طرح، یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک بیٹری ڈلی ہوئی ہے، ایک چپ ڈلا ہوا ہے، بس اسی کے ذریعے سے چل رہی ہے. کوئی خاتون یہ برداشت کر سکتی ہے آپ اسے کہیں کہ بھائی مجھے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، ایکس گرل فرینڈ کے ساتھ ملنے جانا ہے، تم جو ہے نا میرے لیے ناشتہ بناؤ اور اسی طریقے سے میرے کپڑے استری کر دو اور ٹائی وغیرہ جو کچھ ہے سب کچھ سیٹ کر کے رکھو، میں یوں گیا نہا کے یوں آیا اور سارے کپڑے وغیرہ پہن کے ناشتہ وغیرہ کر کے میں اس کے ساتھ ڈیٹ پہ جاؤں گا، ملنے کے لیے جاؤں گا، ہماری پہلی اور آخری ملاقات ہے. اس طریقے سے آپ کہو گے وہ بیلنے کا نہیں مارے گی. اگر نہیں مار رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ تیری پسلی جو ہے سیدھی ہو گئی ہے. سمجھ رہے ہو؟ برداشت یہاں جو ہے جواب دے دیتی ہے. لڑکیاں، عورتیں ساری چیزیں برداشت کر سکتی ہیں مگر شوہر کا کسی اور کے ساتھ حرام ریلیشن میں انوالو ہونا یہ کبھی بھی وہ برداشت نہیں کرے گی. یہ فطرت کا تقاضا ہے. کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے ہماری بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ طلاق نہیں دے دیں گے. تو جس طریقے سے ہم اس کے یعنی اس کا کسی اور کے ساتھ چکر برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ریلیشن برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ بھی کیسے برداشت کرے گی بھائی؟ آپ چاہے کتنا ہی ظلم کرے، مارے پیٹے، الٹا سیدھا بولے، یعنی تانا مارے، ٹھیک ہے، الٹی سیدھی باتیں کرے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ سب برداشت کر لے گی. کبھی غصہ ہوگی، کبھی برداشت کرے گی، ٹھیک ہے، پھر وہی لائن پر چلتی رہے گی. مگر کبھی آپ یہ کام کر کے دیکھیں، قابل برداشت نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. وہ بھی تو یار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے پاس رہ رہی ہے. وہ اگر چاہیں تو وہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ سکتی تھی نا. تو تمہارے پاس آ کر تمہارے ہو کر رہ رہی ہے، تم کم بخت، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، تم کسی اور جگہ منہ مار رہے ہو. تو خیر میں یہ سمجھا رہا تھا عورت کی ساری چیزیں اگر سیٹ ہو جائیں اور کوئی دقت نہ ہو، جو آپ چاہیں ایسا نہیں ہوتا. اس وجہ سے کبھی کبھار کمپرومائز کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے. کبھی اگر نمک زیادہ ہو جائے، مرچ زیادہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بیگم تسلی سے سے سمجھا سکتے ہیں، بیگم بڑا اچھا پکایا، کوئی دقت نہیں ہے، بہت اچھا پکایا، مگر تھوڑا سا جو ہے نا اس میں ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ نمک تھوڑا سا زائد ہو گیا، ورنہ ذائقہ جو ہے اللہ جانے بس بہت اچھا ذائقہ ہے. تو وہ اپنے آپ کو سدھار لے گی، آئندہ اس کا خیال رکھے. اور کہیں ایسا تو نہیں ہوتا ہے ہمیشہ نمک ڈال رہی ہے، مرچ زیادہ کر رہی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، مگر ہمارے مردوں کو یہ بات پھر بھی برداشت نہیں. یار اللہ کے بندے، وہ بھی انسان ہیں، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. بھی خطا کار ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. جس طریقے سے ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم تو گھر کے حاکم ہیں، ہم تو گھر کے مالک ہیں. ہم سے غلطی ہو جائے، جیسے مرد سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے اتنا پریشر بنا رکھا ہے، اتنا گھر میں رعب جما رکھا ہے کہ آپ سے کوئی بھی غلطی ہو جائے، چاہے آپ 100% غلطی پر ہو، پھر بھی کوئی کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی کہے گا، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، آپ کی بیٹی ہو، آپ کے بچے ہو، آپ کی ماں ہو، آپ الٹا سیدھا اوپر سے سنا دیں گے. اس وجہ سے، وہ ڈر کی وجہ سے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے. مگر وہیں دوسری طرف اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہاں کے اخلاق ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے کیا ہمیں اس طرح کی تعلیمات دی ہے؟ نہیں نہیں. قرآن حدیث سے کیا ہمیں اس طرح کی تعلیمات ملتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یا ان کی سیرت سے ہمیں اس طرح کا کوئی قصہ نظر آتا ہے، ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ٹارچر کیا ہو، ستایا ہو،
نمک زیادہ ہونے پر الٹا سیدھا بولا ہو، کبھی اس طرح ملا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنی محبت تو کوئی یعنی کیا کہتے ہیں آج کے دور میں تو سب سے بڑا عاشق ہو، عشق کا مارا مارا پھر رہا ہو، وہ بھی اتنی محبت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے ایسی محبت کی مثال پیش کی، اب اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا عشق تو 2 ٹائم کے لیے، 2 وقت کے لیے، 1 سال 2 سال بس، جب تک کام نکلا نہیں ہے بس تب تک عشق ہے، پھر اس کے بعد عشق ختم ہو گیا۔ مگر اللہ کے نبی جب تک زندہ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے سلوک کیا ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قصہ پڑھیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، باقی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ ایک ہی گلاس جہاں سے اماں عائشہ پی رہی ہیں وہیں سے محبت میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی بھی پی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو ان کو ریجیکٹ کر سکتے تھے اور بلا کی خوبصورت جنتی عورت کو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے لیے بھیج سکتے تھے، مگر ان کو نہ کبھی اللہ کے نبی نے ریجیکٹ کیا ہے، ان کے ساتھ کبھی بدسلوکی نہیں کی ہے، سب کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ زندگی گزارتے گئے ہیں۔ تو یہ ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت سے سیکھنا چاہیے۔ تو ہر جگہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہ جو کہا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو ٹیڑھی پسلی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹیڑھی ہی پیدا ہوئی ہے۔ یہ کیا پیدا ہوئی ہے؟ ٹیڑھی ہی پیدا ہوئی ہے، بس اس کی پیدائش میں ہی کھوٹ ہے، یہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس الٹا سیدھا تانا مارتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کو یہی کہا تم تو ٹیڑھی ہو، ہمیشہ ٹیڑھی رہو گی، اللہ نے تمہیں اسی طرح پیدا کیا ہے۔ دیکھو یہ گویا کہ ایک اعتبار سے اس کی بھی انسلٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بھی انسلٹ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ اللہ کی تخلیق میں گویا کہ سوال کرنا ہے، شکوہ کرنا ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ دیکھو یہ اس کا نیچر ہے، سمجھ رہے ہو؟ ٹیڑھا ہونا یہ اس کا نیچر ہے، جس طریقے سے پسلی کا نیچر ٹیڑھا ہونا ہے، اگر اسے سیدھی کریں گے تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی اور وہ سیدھی نہیں ہوگی۔ سیدھی ہوگی تو پھر آپ کا بدن جو ہے جواب دینا شروع کر دے گا اور آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے اسے اسی حالت میں پیدا کیا۔ اصل میں ہوتا کیا پتہ ہے، اللہ نے مردوں کو بھی پیدا کیا، عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ مردوں کے اندر کچھ کوالٹیز رکھی ہیں، کچھ خصوصیات رکھی ہیں، کچھ صفتیں رکھی ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے اندر بھی کچھ صفتیں رکھی ہیں، کچھ کوالٹیز رکھی ہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ مردوں کا کام الگ ہے، عورتوں کا کام الگ ہے، سمجھ گئے؟ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے عورت یہ جو ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اس کے نیچر کا تقاضا ہے، یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے۔ جس طریقے سے پسلی کا ٹیڑھا ہونا یہ بذات خود کوئی عیب نہیں ہے بلکہ نیچر کا حصہ ہے، ٹھیک اسی طریقے سے عورت کا ٹیڑھا بننا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی نیچر کا حصہ، اور آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا، یقین مانیں۔ شادی کر کے تو دیکھو، آپ تو شادی نہیں کر رہے کیا سمجھیں گے اگر وہ ٹیڑھی نہ ہو، جیسے آپ الٹی سیدھی حرکت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کچھ نہ کہیں مزہ ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ چلائے گی، چیخے گی، کبھی روٹ جائے گی، کبھی ایسے بھی روٹ جائے گی کہ اس کی لاجک ہی نہیں اس کو پتہ ہے بھائی کیوں روٹھی ہو، کیا بات ہے، بس ویسے ہی کبھی ویسے ہی رونا شروع کر دے گی، ویسے منہ بنا کے بیٹھی رہے گی۔ بھائی یہی اچھا لگتا ہے، یہی ادا تو اس کی اچھی لگتی ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر لاجک بھی ہو، بن بات کے جو ہیں یعنی کوئی بات بھی ہے اور رو رہی ہے تب آپ کو رونا آئے گا، لیکن بغیر بات کے اگر منہ بنا کے بیٹھے رہیں تو کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ اگر یہ تو پھر یعنی آپ کی زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ کبھی کبھار اس طرح اگر منہ بنا کے بیٹھی رہے اور آپ اسے منائیں، پھر روٹ جائیں، پھر منائیں، اسی کو تو کہتے ہیں یار ازدواجی زندگی۔ اور تمہیں کہاں نصیب ہے، تم غریبوں کو کہاں نصیب ہے، تمہیں کوئی نصیب ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے شادی کرو، لڑکیوں کے چکر میں مت پڑو۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔